الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، ساری کی ساری پرشنسا پریز اس ایک ایشور ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان سارے برہمانڈ کا اکیلا رچیتا اور اکیلا پالنہار ہے. درود و سلام ہو، ایشور کی کرپا اور شانتی ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم پچھلے کئی دنوں سے قرآن مجید کا جو 30th پارٹ ہے، یعنی قرآن کا جو 30واں حصہ ہے آخر کا، اس کے کچھ چیپٹرز کی جو ہے کومنٹری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس ایک ایشور نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب میں اپنے آخری پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو پیغام جو میسج پہنچائے ہیں اسی کو ہم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج کا جو ہمارا سورہ ہے یعنی جو چیپٹر ہے وہ 83 نمبر کا سورہ ہے قرآن کا. اس کا نام ہے المطففین. اس میں 36 ورسز یعنی 36 آیات ہے. آیات کسے کہتے ہیں پچھلے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں. چلیے شروعات کرتے ہیں. ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے، نقصان ہے تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے التطفیف، یعنی جو مطففین جو لفظ ہے یہ التطفیف سے آیا ہے جو عربک ورڈ ہے. عربی میں ایک میجرمنٹ کے لیے ایک پیمانہ ایک پیالہ استعمال کیا جاتا تھا جس کو ساع کہتے تھے، ساع، جو کہ 2.5 کلو کے قریب ہوتا تھا. اس ساع کے اندر لوگ جو ہے گیہوں کو، کھجور کو اور بہت ساری چیزوں کو اسی کے ذریعے سے میجر کرتے، اس سے ناپتے تولتے اور وہ لوگوں کو دیتے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہو جاتی، یعنی وہ جو پیالہ تھا، وہ جو پاٹ تھا، اگر وہ پوری طریقے سے نہیں بھر پاتا تھا، اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ جاتی تو اسے وہ کہتے تھے التطفیف، مطلب یہ پورا نہیں بھرا ہے، اس میں کمی ہے. تو وہ لفظ وہاں سے آیا ہے. لیکن یہاں پر اس کا بتانے کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ماپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ویل ہے، افسوس ہے، مطلب بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے. مطلب یہ لوگ بچیں گے نہیں جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. ان کو پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن، جو ڈے آف ججمنٹ پر جو ہے ان کو سزا دی جائیں گی، پنشمنٹ دی جائیں گی. تو یہاں پر ایک سوشل ایول، ایک جو سوسائٹی اور ہمارے سماج میں جو برائی پائی جاتی ہے اس کا یہاں پر ڈسکشن کیا گیا ہے. اب ماپ تول میں کمی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ ناپ تول میجرمنٹ الیکٹرانک بیلنس ہو، یا پرانے زمانے کا جو ہم ترازو استعمال کرتے تھے، یا کوئی چیز کا جو لین دین جو بات چیت طے ہوتی ہے تجارت میں، اس میں آپ پرومس جو کرتے ہیں پورا پیسہ دینے کا، اس میں کمی کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہوگی. اور خواہ اننیسیسری کچھ چیزوں میں ہم کٹوتی کرتے جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت پر نہیں دی اس لیے اس پر اتنا ہم کٹوتی کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فائن یا کسی اور شکل میں ہو، لیکن عام طور پر جو پرومسز کیے جاتے ہیں کہ اس کے بدلے اتنا، اور اس میں اگر آپ کم دیتے ہیں تو اس کو ماپ تول میں کمی ماپی جائیں گی یا اس کو گنا جائے گا. صرف لین دین تجارت میں ہی نہیں، یہ انٹلیکچول چیزوں کے اندر بھی شامل ہوگا. آپ نے کسی سے کچھ پرومس کیا کہ آپ کچھ اسکول ہے، ٹیچر ہے یا کوئی ٹیوشن ہے
کہ آپ اتنی فیس کے بدلے اتنا آپ کسی کو سلیبس مکمل کروا کے دیں گے. اگر آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، آپ انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے فیس میں اس رقم میں سے کچھ کمی کرے، مطلب اس کو لوٹا دے. ایسا نہ ہو کہ جو پرومس، جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس کے برخلاف آپ جو ہے کمی کر کے وہ چیز جو ہے اس کو عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی. اسی طرح سے جو ہے اور بھی معاملات میں، چاہے انٹلیکچر ہو یا ہارڈ منی جس کو ہم سالڈ منی کہتے ہیں، یا سافٹ ویئرس وغیرہ ہو، اس میں بھی آپ نے کسی کو پرومس کیا کہ ہم آپ سے اتنی فیس لیں گے اور آپ کو ہم یہ سروسز 2 مہینہ 3 مہینہ 1 سال تک دیں گے، لیکن 2 مہینے بعد آپ مکر جاتے اور کہتے کہ ہم یہ سروس آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ماپ تول میں کمی شامل کی جائیں گی. تو یہ بہرحال کسی بھی قسم کی ماپ تول میں کمی ہو، جتنا پرومس کیا گیا، جس کے بدلہ جس کا کچھ کمپنسیشن ہوتا ہے، کمپنسیٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے کمی کی تو وہ ماپ تول میں کمی گنی جائیں گی. یہ التخفیف لفظ سے آیا ہے، ورڈ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ تھا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. مطلب انسان خود کے لیے پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو کوئی کم دے، مطلب وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی کمی کی جائے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا جب دے گا تو اس کے بدلے اس کو پورا دیا جانا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جب دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں گڑبڑی کرتا ہے، اس میں دھوکہ کرتا ہے، تھوڑی سی کمی کر لیتا ہے. اور یہاں پر اس چیز سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ایک انسان جب تھوڑی سی کمی زیادتی میں ڈنڈی مارتا ہے، یعنی اس میں وہ دھوکہ دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا دھوکہ دینے یا پورا مال ہڑپ جانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. لیکن لوگوں کا ڈر، سوسائٹی اور ماحول، پکڑے جانے کا ڈر، اس ڈر سے وہ کیا کرتا ہے، دکھاتا تو ہے کہ میں پورا دے رہا ہوں، دکھاتا تو ہے کہ میں پورا کام کر رہا ہوں اور اپنا حق ادا کر رہا ہوں، لیکن وہ تھوڑی سی کمی کرتا ہے اور وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ کہاں وہ ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں پر وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا بڑی خرابی ہے کہ اپنے لیے تو نہیں سوچتے، اپنے لیے سوچتے ہیں کہ پورا ملے اور دوسروں کو کم دیتے ہیں. یہ ایسا کیسا انصاف ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے؟ مطلب کیا ان کو ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن پر؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ اس میں ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص آخرت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک دن اٹھنا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا. یا یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں ہے، جو یہ بات پر ایمان نہیں رکھتا ہے، فیتھ نہیں رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور میرا رب، میرا جو گاڈ، میرا جو ایشور یعنی اللہ جو ہے وہ حساب لینے والا ہے. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے بڑا خطرناک دن ہوگا، اس کو بڑا دن کہا گیا ہے. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب سارے لوگ مر جائیں گے، اور اس بات کا ڈسکشن، اس کا ایکسپلینیشن پچھلے سورہ انشقاق میں ہو چکا ہے. میں مختصر سا یعنی سرسری شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور ان سے حساب اور کتاب شروع ہوگا، تو سارے کے سارے لوگ یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہوں گے سب وہاں پر جمع ہوں گے، سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، مطلب بالکل نہیں، جیسے یہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں کہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی اور سخت قید کے دفتر میں ہے. یہاں پر جو سجین لفظ آیا ہے اس آیت میں یہ ورڈ جو ہے سجین یہ وہ ریکارڈ ہے جس میں برے لوگوں کے جتنے بھی کام ہیں، ان کے جتنے بھی
کرم ہیں اچھے اور برے جو انہوں نے کیے سب اس میں ریکارڈڈ ہے، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کس شکل میں ہے، یہ کس فارم میں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، پیپر پر ہے، الیکٹرانک ہے یا کوئی اور چیز میں ہے، یہ اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جتنے برے کام جس نے کیا ہے نا، تو ان کا ریکارڈ جہاں کیا گیا اس کو سجین کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دفتر، وہ ریکارڈ، وہ سجین کیا ہے؟ اور وہ ایک پرماننٹ ریکارڈ میں ہے جو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان برائی کرتا ہے موبائل کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، اور اس میں کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ جو ریکارڈ رہے گا یہ کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، یہ پرماننٹ ہے، اس کو دائمی کہا گیا ہے، جو فار ایور، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ضرور پہنچ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یعنی نالج میں ہے، لیکن یہ ریکارڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان قیامت کے دن یعنی پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ پہ جب کہے گا کہ فلاں فلاں کام میں نے نہیں کیا، تو اس کو بتایا جائے گا اس کا ریکارڈ کہ اس نے کیا کیا تھا، اور وہاں پھر وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے واضح لکھی ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک بک، ایک ریکارڈ ہے جس میں انسان کے سارے کرم جو ہے لکھے ہوئے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، ڈسٹرکشن ہے، مطلب وہ لوگ نرک میں جانے والے ہیں۔ جھٹلانے والوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جھٹلانے والوں سے مراد ہے جنہوں نے ایک اللہ کا انکار کیا، ایک ایشور کو ماننے سے انکار کیا، ایک ستیہ ایشور کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا کہ مرنے کے بعد پھر سے اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو آدمی کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں ہے، وہی آدمی ماپ تول میں کمی کر سکتا ہے، دھوکہ دھڑی کر سکتا ہے، ورنہ جس کو اپنے رب پر یقین ہے کہ اسے مرنا ہے اور اسے حساب دینا ہے اور اس کی اچھائی کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا اور برائی کا بدلہ، ماپ تول میں کمی کا بدلہ اس کو سخت سزا ملیں گی، تو وہ ایسا کام بالکل نہیں کرے گا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جزا کا دن مطلب جس دن حساب کتاب دیا جائے گا، انسان کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، کمپنسیشن، برے کرم کیا تو برا بدلہ، اچھے کام کیا تو اچھا بدلہ۔ وَمَا يُكَذِّبُهُ إِلَّا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا سخت گنہگار۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دل میں، اس بات میں اشارہ ہے اس آیت میں، کہ جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے، جو اپنے ایشور سے، اپنے رب سے، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ غلط کام غلط ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، اور اس سے جس طرح ہم کسی کو دھوکہ دیتے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی جب کوئی ہم کو دھوکہ دے گا تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ویسے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے یہاں پر کیا کہا؟ وہ اس لیے کہ یہ سخت گنہگار لوگ ہیں، یہ گناہ کر کر کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، ہیبیچویٹ ہو گئے، ہیبیچول ہو گئے کہ ان کو برا بھی نہیں لگتا ہے جب غلط کام کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ویسے ہی تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ مطلب ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ برائی پیدا جب ہوتی ہے تو اس کو برا تو لگتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کو بار بار کرتے جاتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود، رسٹڈ، مطلب پورا گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر بعد میں گناہ اس کو اثر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ، بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال، ایگزامپل ہے، دیکھیے حدیث میں کتنا اچھا بتایا گیا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، جس سے غلطی کی اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ داغ، وہ دھبا اس سے مٹا دیا جاتا ہے، پھر سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سے گناہ کرتا ہے، تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، اور گناہ پہ گناہ جب وہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل پورا سیاہ، پورا بلیک ہو جاتا ہے،
پھر اچھی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی، اس کے دل سے نرمی نکال دی جاتی ہے، سافٹنس ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس بات سے جھٹلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ سخت گنہگار لوگ ہی ایسے کام کر سکتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے کہا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس کے سامنے ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے تو پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مطلب جب کسی کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایشور ایک ہے، ایک اللہ ہے، مرنے کے بعد اسے پھر اٹھنا ہے، پھر حساب دینا ہے، اور اسی لیے دنیا کے اندر بھی جو سماجی اور سوشل ایونٹس، جو برائیاں ہیں، اس سے اس کو بچنا ہے، جب یہ چیزیں اس کو بتائی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کومنٹیٹرز نے، مفسرین نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک دنیا اس کے اوپر چھا جاتی ہے، دنیا کی محبت، مال، پیسہ، سب کچھ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ایک عمر کے بعد، ایک ایج کے بعد وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد وہ مٹی میں چلا جائے گا۔ جو کچھ کمایا ہے، اس کی بلڈنگ، کار، بنگلے وغیرہ، کھیتی باڑی، پیسہ، جو کچھ بینک بیلنس ہے، سب یہی رہنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کی محبت اتنی زیادہ ہے اس کو کہ وہ اچھی چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے کہ ماپ تول میں کمی نہیں کروں گا تو مال کیسے آئے گا؟ کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر کہ مال زیادہ آئے گا۔ تو اس دنیا کی محبت اس کے اوپر اتنی آ جاتی ہے کہ ایک تو وہ نہیں مانتا ہے، دوسرا مفسرین نے، کومنٹیٹر نے یہ لکھا ہے کہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، مطلب اس کی اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی، کہ اس کو گناہ کرنا کوئی برا نہیں لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک کام جب کرتا ہے تو شروعات میں اس کو عجیب لگتا ہے، جب بار بار وہ کام کرنے لگتا ہے تو اسے اس چیز کی برائی ذرا بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا جائے۔ اس کی مثال کسی نے بڑی اچھی دی تھی کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، ایسی جگہ رہتا ہے جو بدبودار ہے، کچرا، کوڑا کرکٹ جہاں پر ہوتا ہے، گندی کی جگہ ہے، اس کا مکان، اس کا گھر وہیں قریب ہے، وہاں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، بیڈ اسمیل۔ آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے کتنی خراب اسمیل ہے، تم کو نہیں آتی ہے یہاں پر؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم اس کے عادی ہو گئے، ہیبیچویٹ، مطلب ہم کو عادت ہو گئی ہے، ہیبٹ ہو گئی ہم کو اس کی۔ کیوں؟ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے، لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ اب ہم کو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، بار بار سونگھنے کی وجہ سے اب اس کی عادت ہو گئی ہے ہم کو۔ تو ویسے ہی انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہوں کا پھر اس پر کوئی مطلب نیکیوں کا یا اچھی باتوں کا، اللہ کی آیتوں کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے کرم کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے اور وہ نیکیوں کو سمجھتا ہے، اللہ کی آیتوں کو سمجھتا ہے، سچائی کو قبول کرتا ہے، مطلب ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ چلیے آگے اللہ نے کہا کَلَّا بَلْ رَعَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ یہی جو حدیث سے میں نے ایکسپلینیشن دیا وہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ زنگ کی طرح وہ جو کماتے تھے برائیاں، وہ ان کے اوپر چھا گئی ہے، مال کی محبت، دنیا، دھوکہ دھڑی، ساری چیزیں، اب وہ مانیں گے نہیں۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ حجاب مطلب پردے میں، آڑ میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ملے گا بھی نہیں۔ ایک گناہگار، ایک اللہ کا انکاری، لوگوں کو تکلیف دینے والا، قیامت کے دن جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ملے گا بھی نہیں، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی کہ وہ جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس انسان کو جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے جس نے اس کو کھلایا پلایا، دنیا میں رکھا، اور اس ایگزام کی جگہ پر، یعنی یہ جو ٹیسٹ والی جگہ ہے دنیا، وہاں اس کو رکھا، اس نے اس کو موت دیا، پھر سے اس کو زندہ کر کے کھڑے کیا، اس شخص کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون ہے اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا رہے گی کہ وہ اپنے رب کو ہی نہیں دیکھ پائے گا۔ ویسے اچھے لوگوں کے لیے، جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا ریوارڈ کیا رہے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے کہ یہ ہے ہمارا رب جس پر ہم نے غیب پر ایمان لایا تھا، بنا دیکھے ایمان لایا تھا، جس کی باتوں پر ہم نے عمل کیا، جس کی کتاب کو ہم نے فالو کیا۔
وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، یہ سب سے بڑا ریوارڈ رہے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً ڈال دیا جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملے گا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ سب سے بڑی سزا ہے اس کے لیے کہ جس نے اس کو آگ میں، نرک میں، جہنم میں ڈالا ہے وہ کون ہے۔ پھر اس کو نرک میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مطلب پھر اس انسان کو بتایا جائے گا یہ وہ جگہ ہے، وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ نرک ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے، اکڑا کرتے تھے، پراؤڈ میں انکار کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے مال کو، اپنی دولت کو بڑا سمجھتے تھے۔ آج یہ وہ جگہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ تو یہاں ایک لفظ آیا پہلے سجین، اب یہ ہے علیین۔ علیین یہ وہ ریکارڈ ہے جہاں پر نیک لوگوں کے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے اچھے کرم وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ وہ اونچے دفتر، اس کو اونچا دفتر کہا گیا ہے، اور اس کو نیچا جس کو سجین کہا گیا تھا، برے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا اونچا دفتر۔ اور یہ وہ ریکارڈ ہے جس میں اچھے لوگوں کے اعمال، ان کے کرم لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ایسی جو واضح ہے، مطلب جس طرح برے لوگوں کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی برائی اس میں لکھی ہوئی ہے سجین میں، ویسے علیین میں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑی نیکی وہاں پر آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں رہیں گے، بڑے آرام میں اور سکون میں اور ریلیکس رہیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے، اسپیشل ان کے لیے وہاں پر جو ہے تخت بنائے جائیں گے، یعنی ان کے لیے ایک ایسی بیٹھنے کی جگہ، بڑے آرام کی جگہ اور شان والی جگہ، اور بہت ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو وہاں پر جو ہے وہ مقام، وہ پلیس دیا جائے گا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی جو ہے پہچانے گا، یعنی اس دن سب دیکھیں گے کہ جو لوگ سکسسفل ہے، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، ایک اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتاب پر ایمان لائے، اس کی آیتیں جو قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے کام کیے، لوگوں کو ان کا حق دیا، مطلب دنیا میں جتنے اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہے تھے اس پر اس نے عمل بھی کیا، تو اس وجہ سے اس کے چہرے پہ تازگی رہیں گی، فریش، ریلیکس، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جبکہ دوسرے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ انسان سکون میں ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو ایسی شراب پلائی جائیں گی جس میں مہر لگی ہوگی۔ یہاں پر جو ہے ایک اسپیشل قسم کی ایسی شراب، یہ وہ شراب نہیں ہے، شراب عربی لفظ میں مشروب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، تو یہ الکوہلک والی شراب نہیں رہیں گی جس میں انسان پینے کے بعد کہیں بھی نالی میں اور جو ہے گندگی میں اور سڑک پر اور راستوں پر پڑا رہتا ہے، جس کو کچھ ہوش اور حواس نہیں رہتا ہے، وہ کچھ بھی سینس نہیں رکھتا ہے، انکانشیس ہوتا ہے۔ یہ ویسی شراب نہیں ہے، اس میں مزہ ہوگا، انسان کو مزہ آئے گا، اس کو وہ ٹیسٹ فیل کرے گا، اور یہ بہت اچھی قسم کی ایک شراب ہوگی۔ ختامہ مسک، اس میں کچھ نشہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیے آپ۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں کستوری کی خوشبو ہوں گی، اس میں کستوری کا مزہ ہوگا، ان لوگوں کو کے لیے یہ لازم ہوگا، ان کو دیا جائے گا۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں اس کی تسنیم کی ملاوٹ ہوں گی، ایک خاص قسم کی خوشبو، ایک خاص قسم کا ٹیسٹ اور مزے والی ایک چیز اس میں ڈالی جائیں گی، اس میں اس کی ملاوٹ کی جائیں گی۔ تسنیم ایک جھرنے کو، ایک جو ہے نہر کو بھی کہا گیا ہے جو جنت کے اندر ہے، جس میں سے خاص قسم کا مشروب، ایک لیکوڈ اور ایک پینے کی چیز اس میں سے بہتی ہے جو انتہائی بڑی مزیدار ہوتی ہے، تو اس کو بھی حدیث میں جو ہے تسنیم وہاں پر کہا گیا ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جو ایک چشمہ ہے، یہاں پر تسنیم کا ایکسپلینیشن بھی دے دیا گیا، ایک چشمہ، ایک فال، واٹر فال کی طرح جو بہہ رہا ہے، ایک نہر ہے، ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے، اور اس میں ان جو مقرب لوگ، اللہ تعالیٰ کے جو خاص مہمان، جن کو اللہ تعالیٰ
جو ہے اپنی جنت میں رکھے گا اور وہاں پر ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں گی، وہ لوگ اس سے مزے اٹھائیں گے، اس کو پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، پھر وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ہیں ان لوگوں پر ایمان لائے ہنسا کرتے تھے۔ مطلب وہ جو لوگ آج جہنم میں ہیں، نرک میں ہے، جس کا بارے میں سجین میں ان کا ریکارڈ ہے، جو دنیا میں انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار تو کرتے تھے، جو اللہ کو مانتے تھے ان پر ہنستے تھے، ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں بنا دیکھے، کیسے لوگ ہیں جو اپنا کمایا ہوا مال بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں اللہ کے کہنے پر، اللہ کی کتاب کے کہنے پر، یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مطلب اپنے حصے کی کمائی ہوئی دولت غربا میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹتے ہیں۔ تو جو انکاری لوگ تھے وہ ہنسا کرتے تھے ایمان والوں پر۔ تو کیا ہونے والا ہے ان کا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے۔ مطلب جو ایمان والے لوگ تھے، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، جو نیک کام کرتے تھے، اچھے کرم کرتے تھے، اپنے مال میں سے دوسروں کو دیتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، تو جو برے لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے سے ان کو چڑھایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ایک کتاب پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے کہنے پر اپنا مال اور دولت لٹا رہے ہیں۔ تو یہ ہنسا کرتے تھے ان کے اوپر، اچھے لوگوں پر۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے تو خوش گپیاں کرتے اور واپس آتے تھے اپنے گھروں کی طرف۔ مطلب جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو ہنسی مذاق بھی ان کا اڑاتے تھے ایمان والوں کا جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اور بہت ہی ہنسی گپیاں یعنی خوب مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف شان سے جاتے تھے، اور ایسا سمجھتے تھے کہ اب تو واپس لوٹنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں دینا ہے، اس لیے اپنے منمانی زندگی گزارو۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ خود گمراہ تھے، خود کا دل مانتا تھا اس بات کو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ماپ تول میں کمی ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اچھی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، بری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اچھے کام کرتے تھے ان کو کیا کہتے تھے یہ کہ یہ گمراہ ہے، اچھے لوگوں کو گمراہ کہتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ مطلب یہ جو ڈیسیجن لے رہے تھے کہ اچھے لوگوں کو برا کہہ رہے تھے، ان کو مس گائیڈڈ سمجھ رہے تھے، تو یہ کون لوگ ہیں جو مس گائیڈ بولنے والے دوسروں کو، اچھے لوگوں کو؟ حالانکہ ان کو کوئی ذمہ داری یا ڈیوٹی بنا کر دی نہیں گئی تھی کہ کسی کو پہچانے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ آج جو لوگ اچھے عمل کرنے والے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، اس کی باتوں کو مانتے تھے، آج جب وہ جنت میں رہیں گے اب وہ ہنسیں گے ان لوگوں پر جو جہنم میں، آگ میں، نرک میں ڈال دیے گئے، ان پر اب یہ لوگ ہنسیں گے، اور وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ بدلہ ہے ہمارے رب نے، ہمارے ایشور نے، ہمارے اللہ نے ہم کو دیا ہماری اچھائیوں کے بدلے، اس پر ایمان لانے کے بدلے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ایک اونچے مقام پر، ایک پلیس پر بیٹھے رہیں گے اور وہ نظارے کر رہے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ اور آگے کہا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس یہاں پر کیا کیا جائے گا کافروں کے پس کو جو بدلہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، مطلب جو انہوں نے کام کیے تھے، اللہ کا انکار کیا، سچ کا، ٹرتھ کا انکار کیا، نہیں مانا، ہنسی مذاق اڑاتے رہے ایمان والوں کا، اور دنیا میں بھی رہ کر کوئی اچھے کام نہیں کیے، تو بس اس کا بدلہ آج ان کو دیا جا رہا ہے، یعنی وہ جہنم، وہ نرک۔ تو یہاں پر ہم نے اس سورہ میں، سورہ مطففین میں 83 نمبر کے سورہ میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی کہ ایک سوشل ایویل کے بارے میں کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، جو کہ ایک بہت برا عمل ہے، ایک بہت برا ایک کرم ہے جس کو بالکل بھی چھوڑا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا انکار نہ کرے، اس کی
کتاب یعنی قرآن میں جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کو پہچانے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور اپنے اندر یہ ڈر رکھے کہ ایک دن مر کر پھر سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے پاس حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے لوگوں کا کیا بدلہ تھا، برے لوگوں کا کیا بدلہ تھا، اس سورے میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔